السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب، بھکاری مافیا شہر میں بہت سرگرم ہے، چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر، سگنلوں پر، ہر جگہ بھکاری بھکاری موجود ہیں۔ ویسے تو ابراہیم ہمارا پورا ملک بیکاری بنا ہوا ہے، جو سیاستدانوں نے ہمیں بیکاری بنا دیا ہے۔ 24 کروڑ کی یہ آبادی ہے، جہاں آپ یہ دیکھیں کہ 3 کروڑ جو ہے وہ جو ریشو نکالا گیا ہے بیکاریوں کی تعداد ہے۔ گداگری جو ہے وہ ایک پیشہ جو ہے، باقاعدہ اس پیشے کے طور پہ اس کو اپنا لیا گیا ہے، اور یہ ایک مافیا ہے جو کہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ اپنے کارندوں کو جا کے چھوڑتا ہے، اور یہ مختلف چوراہوں پر، سگنل پر جو ہے یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر مارکیٹوں میں جہاں بہت زیادہ عوام کا رش ہوتا ہے وہاں جو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سگنل چوک جو ہیں یہ بکتے ہیں، اور اس کی بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں۔ جس طرح آپ نے ایک بہت بڑا ایشو پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ایک سگنل جو ہے وہ کافی عرصے سے خراب تھا، اور وہاں گداگر جو تھے، جو فقیر تھے، ان کو کوئی بھی جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہاں گاڑیاں کھڑی نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا حکومت اس کو تبدیل نہیں کرا سکی، تو اس پر جو ہے وہاں پر جو گداگر تھے انہوں نے اس کو صحیح کرایا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تقریباً جو ہماری لاگت تھی اس پہ وہ پوری ہو چکی ہے، اب ہم منافع جو ہے یہاں پر کما رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ مختلف شہروں کا جو ہم نے ریشو نکالا ہے اس میں کراچی جو ہے وہ فقیروں کے لیے سب سے زرخیز جگہ ہے۔ یہاں پر تقریباً ہر جو گداگر ہے، جو فقیر ہے، وہ 2000 روپیہ پر ڈے جو ہے وہ کما رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کا جو ہے وہ اپنے حساب سے ریٹ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ بیکاری جو ہے 1000، کہیں پر 750 روپیہ، جو ایک ہم نے اس کا ملٹی پلائی کر کے جو ہم نے دیکھا ہے اس میں ان کی کمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے بڑا لاس کیا ہے، خاص طور پہ شہر قائد میں پہلے ہی آپ دیکھیں ہماری جو شاہراہوں کا حال ہے، جو ہمارا ٹریفک کا حال ہے، لیکن ان گداگروں کی وجہ سے ہمارا ٹریفک کا نظام بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک قانون تھا کہ جس میں جو ہے وہ گداگروں کو باقاعدہ گرفتار کیا جاتا تھا، اور اب شاید پولیس ان کو گرفتار بھی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں یہ مافیا اتنا زوراور ہے کہ ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا۔ سر، ان کی سرپرستی کون لوگ کر رہے ہیں؟ ان کی پشت پناہی ان کے پیچھے کن لوگوں کے ہاتھ ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے میں نے ایک اسٹوری کی تھی، جس میں اس وقت میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، اور مجھے یہ اسائنمنٹ دیا گیا تھا۔ اس میں بڑی دردناک اسٹوریاں ہیں۔ کمسن بچوں کو جو ہے وہ باقاعدہ اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کی باڈی کو اس طرح سے جو ہے وہ تراشا جاتا ہے اس کے بعد کہ وہ جب 4-5 سال سے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی باقاعدہ باڈی اسی طرح کی ہو جاتی ہے، وہ شکل سے گداگر لگتے ہیں، باڈی سے گداگر لگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اسی دھندے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اس پر کوئی حکومتی توجہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم تھیلے بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ جگہ ہم راشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، یہ بھی گداگری کا ایک پہلو ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں جو ہے وہ ہر حرام بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو، مانگنے والا بنا رہے ہیں؟ آپ ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، کوئی ایسی انڈسٹری لگائیں، ایسا پلان کریں جس سے جو ہے لوگ اپنا روزگار کمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ ندامت ہی حاصل نہ کریں، ان کو یہ ندامت ہی نہ ہو کہ ہم گداگر ہیں، یا ہم فقیر ہیں، یا ہمیں جو ہے یہ صدقہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ان باقاعدہ وہ خود مزدوری کریں، خود کام کریں، اس کا صلہ ان کو ملے۔ جی اچھا شاہد صاحب، اگر یہ عوام بھکاریوں کو بھیک نہ دے تو یہ تعداد بھی کم ہو جائے اغوا ہونے والے بچوں کی؟ دیکھیں، جب آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کمسن بچوں کو دیکھتے ہیں، یا ہماری جو مائیں بہنیں جو اس اپنا گروہ میں شامل ہیں، جب وہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہیں، جب آپ کے سامنے روتی ہیں، بلکتی ہیں، بلبلاتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آخر ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی اسی طرح کے جذبات ہیں۔ لیکن شاہد صاحب، سفید پوش لوگ جو واقعی مستحق ہیں اس کے، ان کو تو پیسے مل نہیں پاتے ہیں، اور وہ بیچارے
6% لوگ ہیں پورے ملک میں جو سفید پوش لوگ ہیں، جو بھیک نہیں مانگتے پبلک کے سامنے آ کے، تو ان کا کیا پھر ہوگا؟ دیکھیں ان کی فطرت نہیں ہے نا، وہ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، مانگنے والا اپنی فطرت سے مجبور ہے. جن کا نام آپ لے رہے ہیں وہ ان کی یہ فطرت نہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وہ شاید بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں مگر یہ کاروبار وہ نہیں کرتے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ ان کے ذرا سے چیک کریں، یہ خراج دینے والے سے، بھیک دینے والے سے کہیں زیادہ امیر ہیں. لیکن آپ ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے، ان کی ٹریننگ یہی ہے، ان کو بتایا یہی گیا ہے، اور آج وہ اتنی ہٹ حرامی، اور ان کو یہ ندامت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. وہ اس دھندے میں شامل ہیں، اور پیچھے جو گروہ ہیں باقاعدہ ان کو ٹھیکے میں انہوں نے سگنل دیے ہوئے ہیں چوک. آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کسی فقیر کو دوسرے چوک پہ منتقل کر کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا بھائی اس کے پیچھے بہت سارے گروہ ہیں. صبح ان کو گاڑیاں باقاعدہ وہاں چھوڑ کے جاتی ہیں، شام کو ان کو گاڑیاں وہاں سے لے کے آتی ہیں، اور باقاعدہ ان کی رہائش گاہیں، ان کے کھانے پینے کا، ان کے جو آپ کو جو یہ زخم دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ جینوئن زخم نہیں ہوتے. یہ تمام آرٹیفیشل چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ آپ ان پہ ترس کھا کر جو ہے وہ ان کی مدد کریں اور ان کا جو ہے وہ دھندا چلتا رہے. شاہد صاحب، یہ 32 ارب روپے کی رقم جو ہے یہ یومیہ بھکاری لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں، جو سالانہ 117 کھرب روپے بنتی ہے. اتنا بڑا یہ فیگر ہے. یار فیگر تو دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہ کسی نے فقیر سے پوچھا کہ آپ کی دیہڑی کتنی، اس نے کہا اگر مجھے معاف کرنے والے بار بار یہ نہ بولے کہ معاف کر دو تو میں دن میں 10,000 کما لوں گا. کوئی کہتا ہے میں 15,000 کما لوں. تو یہ کوئی فیگر نہیں ہے، یہ ایک جو ہے اس کو محتاط اندازہ لگایا گیا ہے. ادروائز اس سے کہیں زیادہ جو رقم ہے وہ فقیر اپنی جیبوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ پیدا فقیر ہوئے اور اینڈ تک وہ فقیر ہی رہیں گے، وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئیں گے. اگر ہماری حکومت چاہے، انتظامیہ چاہے کہ ہمارے روڈ جو ہیں وہ بھی، سگنل جو ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں، چوراہے بھی صاف ہو جائیں، تو ان کے خلاف باقاعدہ گداگری کے مقدمات درج ہوں اور ان کی تحقیقات کی جائے. ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، کون گروہ ہیں جو یہ دھندا کرانے پر ان کو مجبور کر رہے ہیں. اور اس طرح سے اچھا اس میں اور بھی آپ کو بتا دوں، بہت ساری ایسی جو ہے وہ انیس قسم کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں جس میں ان فقیروں کا بہت بڑا رول ہے. یہ میسج بھی پاس کرتے ہیں کہ سگنل سے کون آدمی گیا ہے، وہ آگے چوراہے پہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گا. یہ عام جو ہے وہ کوئی دھندا نہیں ہے. اس پر باقاعدہ حکومت کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم سب کو چھٹکارا حاصل. سر، بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنگلہ دیش ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے. جب سے انہوں نے بھکاریوں کو خدا حافظ کہا ہے، 52 ارب کے ان کے پاس ذخائر موجود ہیں. دیکھیں ایسا کئی ممالک میں ہوا ہے، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے مکہ مدینے میں بھی یہی لوگ جو ہے وہ فقیر پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے انہوں نے اپنا وزٹ ویزا لیا 3 مہینے کا، اور اس کے بعد جو ہے یا وہ عمرے پہ چلے گئے. ہم نے تو احرام پہنے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ مانگتے ہوئے دیکھا. تو یہ بنگلہ دیش نے اگر کیا ہے تو اچھا کیا ہے، اور یہ ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. بلکہ سب کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہوگی یہ دھندا بند نہیں ہوگا. جی، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی شاہد انجم. ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ مستحق افراد کی مدد نہ کی جائے. ہمیشہ اپنے آس پڑوس میں لوگوں کا خیال رکھا جائے اور ان کی مدد کی جائے. اور جو غریب بچے ہیں ان کی تعلیمی اخراجات اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو بلا ضرورت، بلا جھجک ان کے اخراجات ادا کیے جائیں. ملتے ہیں مزید ولاگ کے ساتھ. دیکھتے رہیے ایسے نیوز. اللہ نگہبان.